ہم یونیورسٹی میں تھے, یہ واقعہ میرا ریکارڈڈ پڑا, میں دوبارہ اس لیے سنا دیتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کے پاس کیا وزڈم تھا. تو ہمارا ایک جو بیچ تھا اس میں ایک ہماری فیلو تھیں جو بائی چوائس, یعنی میرٹ ان کا تھا ٹاپ انجینئرنگ ہوتی ہے الیکٹریکل, تو جو آرکیٹیکٹ ہے نا وہ 6-7 نمبر پہ ہوتی ہے, لیکن اس کا اتنا کریز تھا, اس کا رول ماڈل تھا نیر علی دادا. اور پڑھائی میں وہ ایک ورڈ ہوتا ہے تھیٹا, یو نو اباؤٹ دی تھیٹا, ادھر ہوتے ہیں ہمارے یونیورسٹی میں پڑھے تھے. تھیٹا ہوتا ہے جو جی بس پڑھائی اور نمبر اور ٹھیک ہے جی, وہ ایک انتہائی کہہ لیجیے تھیٹا اور بڑا فوکس. تو 3rd ایئر میں ایسا ہوا ڈاکٹر صاحب کہ ایک انٹرنل میں ٹیچر کو کوئی ایسا اس سے کوئی چڑ تھی کہ اس نے اس کو اس کے نمبر کاٹ لی. تو کولیکٹیو 25 میں سے پریکٹیکل تھا, 25 میں سے ہونے چاہیے تھے 22, کیونکہ ٹاپ جا رہا تھا اس کا ہر جگہ میڈل آ جاتا تھا, ہر سال اس کا پوزیشن آ جاتی تھی. اس نے کیا کیا کہ ایکسٹرنل نے تو 15 نمبروں کا جو لینا تھا وائبا لینا تھا, انٹرنل میں 10 نمبر تھے, اس نے انٹرنل میں اس کو فیل کر دیا, 2 نمبر دے دیے. اب یہ جو ٹرم تھی نا آج سے 22-23 سال پہلے, ڈپریشن, یہ کامن نہیں تھی. آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ آج کی ڈکشنری میں کیا ہو چکی ہے, یہ اتنی کامن ہو چکی ہے کہ میرے بچے نے ایک پیٹ رکھا ہوا ہے اور وہ مجھے کال کر کے پچھلے دنوں کہہ رہا ہے, میں کراچی میں تھا, کہتا ہے پاپا جلدی آئیں ڈوگی کو ڈپریشن ہو گیا. اٹس ان آور لائف, ٹھیک ہے کہ نہیں, لائف سٹائل میں آ چکا ہے. کیا سمجھ آئی جی؟ میں وہ ڈکشنریز نہیں بتانا چاہتا جو آج ہماری لائف سٹائل میں شامل ہے. ڈاکٹر صاحب اس ٹائم پہ ڈپریشن کا ورڈ نہیں تھا, لیکن اگر آج جو کچھ میں نے پڑھا, یا آپ ماشاءاللہ میڈیکل کے سب اسٹوڈنٹس ہیں یا پروفیشنلز ہیں, اگر میں اس کو ریکال کروں اس ٹائم کو, تو اس محترمہ کو ڈپریشن ہو گیا. دیر از نو میننگ آف لائف, دیر از نو کلرز آف لائف. تو ہم پورے کلاس کے لڑکے عیادت کے لیے گئے. عیادت کے لیے گئے تو چھوٹا سا گھر جس میں اس کی والدہ نے پنجابی بولے بار بار کہ پتر میری کڑی چلی جے, میری کڑی چلی جائے. کیونکہ وہ ڈپریشن کا مریض اگر ایکسپریشن رکھے نا تو بتاتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے, مجھے کچھ نہیں دکھ رہا. تو واقعتاً جب دیکھا تھا وہ لگ رہا تھا ڈیتھ بیڈ پہ ہی ہے, ہڈیاں نکلی ہوئی, برا حال. 20 دن میں اس کا ویٹ اس کا کم ہو چکا تھا. تو مجھے یاد ہے اس زمانے میں ہم لوگ اشفاق صاحب کو ملنا شروع ہو چکے تھے, 121 ماڈل ٹاؤن. تو ہم نے کنونس کیا, اچھا نہ سائیکالوجسٹ کا پتہ نہ سائیکیٹرسٹ کا, اور ہم اس کو لے کر چلے گئے. بڑی مشکل سے کنونس کیا اور بٹھایا اور اشفاق صاحب کے پاس چلے گئے. شاید نا یہ واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں نا, میرے لیے پورا لائف ایک 180 ٹرن آنا تھا. مجھے نہیں پتا اتنا بڑا لیسن میں سیکھ جاؤں گا. جب اشفاق صاحب کے پاس گئے تو ایک لمبی کہانی, چائے پلائی اور جو بھی ہوا. بانو آپا باداموں والا کیک بڑا اچھا بناتی تھی. یہ وہ بابے تھے جو سیوا کرتے تھے. آج کے بابے لیتے ہیں, یہ بابے دینے والے تھے. ہم نے تو ان سے سیکھا ہے جی ڈاکٹر صاحب, ہم نے بانٹنا سیکھا ان بابوں سے. تو ساری کہانی سننے کے بعد نا اشفاق صاحب نے ایک جملہ بولا, کنے نمبر آئے پنجابی چ؟ 2. کنے نہیں آئے؟ 8 نہیں آئے. کنے آنے چاہیے سن؟ 10 آنے چاہیے سن. پتر 8 نمبر اللہ نے کتنے اور دا دیتے ہیں. آپ یقین کریں, مجھے ایسے لگا جیسے وہ موویز میں نہیں ہوتا کہ ایک لاش میں جان آتی ہے کوئی, اس کی نا آنکھوں میں چمک سی آئی. کہ پتر 8 گئے کتنے نہیں, 8 کتنے اور لگ گئے نے بس. نہیں جی, وہ کچھ دنوں بعد نا اس جملے کا اثر بھی اتنا ہی تھا جتنا میڈیسن کا تھا. کیونکہ ایک جملہ یاد رکھیے گا, وہ اڑا کے رکھ سکتا ہے کسی کو, اور ایک جملہ کسی کو بنا کے بھی رکھ سکتا ہے. یہ اتنا ایک افیکٹو ٹول ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا.
روز میں اس کو پریکٹس کرتا ہوں. صرف ایک چند جملے بولنے ہوتے ہیں اور اگلے کا منہ ٹھیک ہو جاتا ہے. صرف آپ نے مسکرا کے دیکھنا ہوتا ہے جس نے ہارن دیا آپ کو, لیکن طنز کے ساتھ نہیں. میں ایٹیٹیوڈ چیزیں پڑھاتا تھا نا, تو ایک جگہ میں آفیسرز کو ٹریننگ دے رہا, تو میں نے کہا گھر جا کے مسکرایا کرو. اگلی ڈاکٹر صاحب میرے پاس آئے, کہنے میں گھر جا کے مسکرایا, میری بیگم نے کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے, تو کہتے ہنسدا ہی نہیں ہے, تینوں کی ہو گیا. ڈاکٹر صاحب بھول چکے تھے مسکرانا. سو کنکلوژن آف اسٹوری, ڈاکٹر صاحب جب تک وہ توکل نہیں آئے گا یہ ڈپریشن ختم نہیں ہوگا. آج مور اینڈ مور کی جنگ ہے, ریٹ ریس ہم لڑ رہے ہیں, بزی لائک بی ہیں, سب کچھ آنے کے بعد بھی وہ سکون نہیں ہے. تو وہ توکل خدا کا مطلب یہ ہے, یہ ساری فکریں جو ہم نے پالی ہوئی ہیں, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں یہ ساری پالنے والی نہیں ہیں. مثلاً میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں, اگر فرض کریں وہ وزیر اعظم آ جائیں تو بل انشاءاللہ آپ ہی نہیں دینے ہیں, بچے آپ ہی نے پالنے ہیں, بیگم کو آپ ہی نے بوتنا, خامند کو آپ ہی نے بوتنا. یہ ہمارا اتنا بڑا پورا قومی مت ہے کہ اگر اوپر کچھ چینج ہو تو ہم سب کچھ بدل لیں گے. اللہ کے بندو, جو بدلنے والی چیز ہے اگر آپ نہیں بدلو گے تو کچھ نہیں بدلے گا.